لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ اگر جماعتی آ گئے، جماعت اسلامی والے آ گئے تو ہر عورت کو نقاب پہنوا دیں گے، دستانے پہنوا دیں گے، گھروں میں بند کر دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. یہ اسلام کا وہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے. اور ایک 22 نکاتی معاہدہ ہوا. ملک نیاز کہاں تشریف لائے؟ جماعت اسلامی کے دفتر میں. مرکز جماعت اسلامی ملک نیاز صاحب تشریف لائے؟ جی ہاں، اور ایک سے زائد مرتبہ آئے. اچھا. اور مذاکرات کا ایک طویل دور ہوا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جماعت اسلامی کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بکنے والے لوگ نہیں. جماعت اسلامی جس دن سے معرض وجود میں آئی ہے اس کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ایک کارکن وہ امیر جماعت اسلامی بھی بن سکتا ہے. دیگر پارٹیوں میں کسی بھی پارٹی کو آپ وہ صرف موروثی پارٹیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں انجینئر عمیر وہاب، آل اباؤٹ پاکستان بائی جاگ کراچی سے. آج ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ کا آغاز ہے اور یہ پروگرام ہے الیکشن 2024 عوام نامزد امیدوار جاگ کراچی کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تعریف اور تعارف تو نہیں کرواؤں گا، خود یہ بذات خود اپنا تعارف آپ ہیں. مختصراً عرض کروں گا کہ جماعت اسلامی کے ذیلی ادارے پبلک ایڈ کمیٹی کے جنرل سیکریٹری، جو کہ جماعت اسلامی کا انتہائی فعال ادارہ ہے، جو کہ عوامی مسائل پر تمام اپنی مضبوط گرفت رکھتا ہے. عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں PS 102 کے امیدوار جماعت اسلامی سے جناب محمد نجیب ایوبی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجیب بھائی، پہلے تو آپ کو الیکشن میں نامزد امیدوار کے طور پہ جماعت اسلامی سے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور اب سوال و جواب کا سلسلہ یوں لے لیتے ہیں کہ اتنے جبر کے ماحول میں، اتنے ظلم کے ماحول میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا جہاد ہے. پہلے تو اس ماحول کے بارے میں بتائیے کہ کہیں شکوہ ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کہیں کوئی انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا ہے، کہیں کسی جماعت کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں، کہیں آزاد امیدوار بھی گھروں سے گرفتار کر لیے جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک بات ہے ظلم و جبر کے ماحول کی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول ہے. ایسا ماحول ایک پارٹی کے ساتھ روا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے. دیگر وہ تمام پارٹیز، وہ تمام الزامات ان کے اوپر بھی ہیں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، انہوں نے منی ٹریل نہیں دی، اور الزامات ان کے اوپر بھی ہیں. لیکن کسی ایک کے ساتھ ایک رویہ رکھنا یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ تو خیر بہت زیادہ سوال جواب کی گنجائش بھی نہیں بنتی. باقی دیگر جو پارٹیاں صاف ستھری ہیں، جماعت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے انتخابات ہوتے ہیں، اور ایک کارکن سے لے کے اوپر تک ہر لیول کے اوپر یہ اپرچونٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ انتخابات لڑتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے. اور جماعت اسلامی جس دن سے معرض وجود میں آئی ہے اس کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ایک کارکن وہ امیر جماعت اسلامی بھی بن سکتا ہے. دیگر پارٹیوں میں کسی بھی پارٹی کو آپ وہ صرف موروثی پارٹیاں ہیں. باپ ہوگا، دادا ہوگا، بیٹا ہوگا، پوتا ہوگا، پوتی ہوگی. یہ ایک غلامی در غلامی کا نظام ہے. اس میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ الگ نہیں ہے. صرف جماعت اسلامی ہے جو ان تمام پارٹیز سے الگ نظر آتی ہے. تو جن لوگوں کے ہاں یہ وتیرہ ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کا، ایک آئینی اعتبار سے اگر ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ ہوتی ہے تو اس میں برا ماننے کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بظاہر یہ لگنے لگے کہ کسی ایک کے ساتھ سراسر زیادتی کی جائے اور دوسرے جو کہ اس سے بڑے مجرم ہیں ان کو جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے. خیر، اس سے ہٹ کے بھی دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی نے اپنے تمام ملک سے، پورے پاکستان سے ایک قیادت کو پیش کیا، نمائندوں کو پیش کیا، اور یہ وہ نمائندے ہیں کہ جو مستقل میدان عمل میں موجود ہیں. تو اس اعتبار سے تو جو صحیح لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، انہیں کام کرنا چاہیے، اور جن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور صرف جماعت اسلامی ہے، ہمارے سینیٹر ہیں مشتاق احمد، انہوں نے بات کی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بات کی. اب ہم الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلی وہاں پر لی گئی ہے ایک پارٹی کے خلاف، تو دوسرے لوگ بھی
وہی کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی اسی طرح کے ایکشن لیجیے. لیکن انتخابات کو ملتوی کروانا، انتخابات کو ڈیلے کرنا اور اس کے اندر سوالیہ نشان پیدا کرنا، ایسے تمام چیزوں کی ہم مذمت کرتے ہیں اور الیکشن پروسیس کو جاری رہنا چاہیے، یہ ہمارا موقف. نجیب بھائی، اب آپ کے حلقے پہ آتے ہیں. آپ کا حلقہ PS 102 محیط ہے حیدرآباد کالونی، مسلم کالونی اور مزار قائد کے اطراف کے حلقے، تمام علاقے، گارڈن ایسٹ، جمشید روڈ، لائنز ایریا، جیکوب لائنز، اس سے آس پاس کے تمام ایریا، یعنی مرکز شہر کا صوبائی امیدوار ہیں آپ. تو آپ اپنے حلقے کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ پھر حلقے کی طرف سے جو مسائل ہیں وہ میں آپ سے ذکر کروں گا. دیکھیں، میرا حلقہ شروع ہو رہا ہے 102 PS 102. یہاں قومی کے امیدوار ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، اور پبلک ایڈ کے سربراہ بھی ہیں وہ، اور میں جنرل سیکریٹری ہوں. اور PS میرے پاس ہے. یہ PS شروع ہو رہی ہے PIB کالونی ہے، اس میں حیدرآباد کالونی جیسے آپ نے بتایا، آنورڈ مزار قائد اعظم تک کا تمام علاقہ، جمشید روڈ، کلیٹن کوارٹر جسے ہم سرکاری کوارٹر کہتے ہیں، پاکستان کوارٹر، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے سولجر بازار، گارڈن ایسٹ اور پٹیل پاڑا، یہ ہمارے پاس علاقے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام مسائل کو جو یہاں پر ہیں، جو آپ ابھی بتائیں گے بھی، اس حوالے سے گفتگو کریں. تو یہ ایک گلدستہ ہے پھولوں کا. یہاں پختون آبادی بھی ہے اور پرانے سیٹلڈ مہاجر بھی یہاں پر آباد ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ پھولوں کا گلدستہ ہے زبانوں کی صورت میں جو اس حلقہ انتخاب میں موجود ہے. نجیب بھائی، یہاں پہ اس حلقے میں میجورٹی 80% اردو بولنے والوں کی آبادی ہے، جو کہ ہجرت کے بعد یہاں سیٹل ہوئے تھے. سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے جمشید کوارٹرز اور اس سے متصل سرکاری کوارٹرز، ان کی بے دخلی بار بار کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں کراچی میں بچ گئی ہیں وہ بڑے میٹھے بول اور لارے لپے بھی دیتی رہی ہیں. اس میں جماعت اسلامی اور آپ کا کیا موقف رہے گا؟ دیکھیں، اس جگہ پہ ایک سیاست کا بازار گرم رہا، اور خاص طور پہ 2018 کے الیکشن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر ہر پارٹی نے مشترکہ جلسے بھی کیے، انفرادی جلسے بھی کیے، اور اس میں یہی سب کا کہنا تھا کہ ہم اس آبادی کو مالکانہ حقوق دلائیں گے. اور ظاہر ہے کہ obviously جماعت اسلامی نے بھی یہی بات کی، لیکن جماعت اسلامی صرف کام کر رہی تھی جائز طریقے سے ان کو دلانے پہ، اور وہ تمام پارٹیاں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور یہاں سے منتخب بھی ہوئیں ان علاقوں سے، لیکن ایک دن بھی کسی پارٹی نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. نہ صرف یہ کہ سنجیدہ کوشش نہیں کی، بلکہ قومی اسمبلی میں اس معاملے کو اٹھانا تک گوارا نہیں کیا. اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں صوبائی کے، یا جن لوگوں نے دعوے کیے کہ یہ شہر ہمارا ہے اور ہماری زبان بولنے والوں کا ہے، انہوں نے تو اس مینڈیٹ کو بیچ دیا، اور انہی کے کارندے خالی گھروں کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور بیواؤں کو راتوں رات گھروں سے نکال کے اپنے لوگ بٹھا دیے. تو یہ سارے معاملات پھر پبلک ایڈ کمیٹی اور جماعت اسلامی نے ہینڈل کیے. میں وعدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی ایک ورکنگ ہے کہ مارٹن کوارٹر، سرکاری کوارٹر جتنے ہیں، کلیٹن کوارٹر، جہانگیر کوارٹر، اور یہ تمام سرکاری کوارٹرز کے مالکانہ حقوق ہماری اولین ترجیح ہے. دیکھیں، یہ وہ اولادیں ہیں جو لیاقت علی خان نے ان مہاجروں کو لا کے یہاں پر آباد کیا تھا، اور کوئی ان کی بات کرنے والا نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کی جتنی بھی بیوروکریسی کے اندر ضروریات ہو سکتی تھی، ان پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو پورا کیا تھا، ورنہ یہاں کے لوگ تو اس قابل تھے نہیں نا کہ وہ ان تمام معاملات کو سمجھتے. اور یہ جب سرکاری افسران بنے تو محترم جناب لیاقت علی خان نے ان کو اسناد بھی دی اور ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی. تو اب وہی ان کے دعویٰ کرنے والے لوگ ان کو غصب کر رہے ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کو وہ یہ جگہ دینے پھر راضی ہو گئے تھے، لیکن جماعت اسلامی نے مزاحمت کی اور الحمدللہ اس معاملے کو رکوا دیا. ناظرین، یہ بات بہت اہم رہے گی اس گفتگو میں، اور یہ میسیج، یہ انٹرویو اگر مارٹن کوارٹرز اور اس کے ملحقہ علاقے جو کہ کسی سیاست کے نظر ہو رہے تھے، ان کے لیے اگر کوئی پریکٹیکل کام کی اس دور میں کیا ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی کی قیادت میں پبلک ایڈ کمیٹی نے کیا، اور اس معاملے کو ایک لیگلائز کر دیا. ورنہ شہر میں جس طریقے سے ہرے بھرے آبادیاں، فلیٹ، بازار، شاپنگ مالز اجاڑ دیے گئے، آج یہ بھی اجڑ چکا ہوتا. نجیب صاحب، دوسری بات آ جاتے ہیں اب آپ کے حلقے کی سیاست پہ.
سیاست میں آپ پہلا سوال بہت ہی مختصر، سب سے بڑا سیاسی حریف کسے سمجھتے ہیں؟ یہاں سیاسی حریف تو بھاگ گئے، جو اس حلقہ انتخاب سے ہر دفعہ الیکشن لڑتے تھے انہوں نے تو اپنا حلقہ تبدیل کر ذرا میں نام سننا چاہوں گا۔ نہیں، اب نام کو رہنے دیں، سب جانتے ہیں کہ کون اس کو کہتے تھے کہ یہ میرا آبائی حلقہ ہے، اور وہ یہاں سے 2 دفعہ جیتے بھی ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے رائے فرار اختیار کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں رہنا چاہیے تھا تاکہ انہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت شہر ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ صوبائی سے بھی چلے گئے، قومی سے بھی چلے گئے؟ جی ہاں، انہوں نے کوئی ایسا حلقہ انتخاب اپنے لیے منتخب کیا جو ان کے لیے انہوں نے، اور بہت کم ووٹر، کچھ 1.25 لاکھ ووٹرز کا علاقہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے اور آپ کے حلقہ کتنے ووٹرز کا ہے نیشنل اسمبلی میں؟ نیشنل اسمبلی میں یہ تقریباً 4 لاکھ افراد، اور صوبائی میں؟ اور صوبائی میں یہ تقریباً 2.25 لاکھ۔ 2.25 لاکھ۔ اچھا، اب آپ بتائیے آپ کی منشور کیا ہوگا، جماعت اسلامی کا منشور کیا رہے گا الیکشن 2024 کے لیے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا منشور الحمدللہ سب سے پہلے جماعت اسلامی ہی اپنا منشور لے کے آئی ہے، اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہماری پوری ورکنگ اس کے اوپر ہے، اور 2024 کے الیکشن پہ، اور سب ایک ہی پارٹی ہے جس نے ایک کمپریہنسو ایک چارٹر پیش کیا ہے، اور اس کو ہم کی فلاح و بہبود کا۔ سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی مایوس کن صورتحال نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے، 1 سال میں 8 لاکھ سے زیادہ نوجوان، کراچی کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کراچی سے 8 لاکھ سے زیادہ نوجوان کراچی چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اپنی صلاحیتیں جو ہے دوسرے ممالک کے حوالے انہوں نے کی ہیں۔ تو نوجوان کو جو مایوس کیا گیا ہے، تو ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا ویژن یہ ہے کہ ہم یہاں ہر فرد کو جس نے میٹرک اور مڈل کیا ہے اس کو ہنرمند بنائیں گے، ایک ہنرمند معاشرہ، ایک ہنرمند کراچی ہوگا، اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ سینٹر سے اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کام شروع کر دیا، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر مختلف علاقوں میں ہم نے کھول دیا ہے۔ پھر بنو قابل کا جو پروجیکٹ ہے، اس وقت دنیا کے اندر آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کوئی چیز فزیکلی بیچے بغیر آپ زر مبادلہ پاکستان میں لا سکتے ہیں، تو تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے تو اس دفعہ گریجویٹ ہو چکے ہیں، جو بنو قابل کا 0.1 پروگرام تھا، 0.2 پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی اس سے زیادہ تعداد۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا تسلسل 1-2 سال اور رہا تو ایک بہت بڑی کھیپ یہاں پر آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرے گی، اور زر مبادلہ کو پاکستان میں لانے میں کامیاب ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ بنو قابل پروجیکٹ پورے پاکستان کے اندر شروع کر دیا گیا ہے، پشاور میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، اور چھوٹے بڑے تمام علاقوں میں۔ تو یہ جو نوجوانوں کے حوالے سے خواتین کو کو ہم امپاور کریں گے، خواتین کے لیے ہم ان کے انڈسٹری میں جانے کے بجائے ان کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایک معقول ارننگ کر سکے۔ جماعت اسلامی خواتین کی آزادی پر بھرپور یقین رکھتی ہے؟ بالکل، خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا جز ہے، انہیں تمام صلاحیتیں ٹیکنیکل شعبے میں بھی، انڈسٹری میں بھی، اور آئی ٹی کے شعبے میں جو شعبے خواتین کے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ اگر جماعتی آ گئے، جماعت اسلامی والے آ گئے تو ہر عورت کو نقاب پہنوا دیں گے، دستانے پہنوا دیں گے، گھروں میں بند کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، یہ اسلام کا وہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین جہاد کے اندر بھی شامل رہی ہیں، خواتین مذاکرات میں بھی شامل رہی ہیں، خواتین تعلیم کے شعبے میں ہیں اور فنی مہارت کے شعبے میں ہیں، تو ہم تو انہیں آگے بڑھائیں گے، یہ تو ہمارا سرمایہ ہے۔ نجیب بھائی، ابھی آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کی انتہائی فائل کمیٹی ہے، اس نے ایک ایسے مانسٹر کے منہ سے پیسے نکلوانا شروع کر دیے جو کہ سوچنا بھی محال تھا، یعنی بحریہ ٹاؤن کی پوری ڈائنسٹی اور امپائر، اور اس ڈائنسٹی امپائر کے شہنشاہ ملک ریاض صاحب محترم، ان کے پاس سے پیسے نکالنا آسان نہیں تھا۔ ایسا کون سا ترک کا پتہ تھا، ایسی کون سی گیڑ سنگی تھی کہ پبلک ایڈ نے ہتھیار اٹھائے بغیر، پتھر مارے بغیر لوگوں کے کروڑوں نہیں، ہم وٹنس ہیں، اربوں روپے نکلوا دیے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ جناب، یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو جیسے آپ تو خود شامل رہے ہیں پے آرڈر تقسیم کی تقاریب میں، اب اخلاق جو ہے نا، اور ہمارے جو بزرگوں کا، جماعت اسلامی کے بانیان کا جو کریکٹر ہے، اس نے مجبور کیا ملک ریاض صاحب کو، اور ہم نے بس عوام جب ہمارے پاس آئی کہ جی ہمارے اتنے لاکھوں روپے ڈوب گئے ہیں، کوئی زمین نہیں ہے اور آؤٹ آف باؤنڈری ہو گیا فلا، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کال دی اور کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اس کے سربراہ تھے، میں اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل رہا۔
अल्लाह का शुक्र है कि एहतजाज भी हुआ, लोग शरीक हुए, मलिक रियाज यहाँ तशरीफ लाए और एक 22 नुकाती माहिदा हुआ। मलिक रियाज कहाँ तशरीफ लाए? जमात इस्लामी के दफ्तर में, मरकज जमात इस्लामी मलिक रियाज साहब तशरीफ लाए। जी हाँ, और एक से जायद मरतबा आए। अच्छा। और मुज़ाकरात का एक तवील दौर हुआ और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि मैं जमात इस्लामी के पास इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि ये बिकने वाले लोग नहीं। तो ऑफर नहीं हुई थी? ऑफर भी हुई मुख्तलिफ जरियों से, ली नहीं, कोई दारुल उलूम ले ले, कोई ये ले ले, अच्छा। अच्छी चीज़ें। अब हंसी मजाक में बातें होती हैं, लेकिन जाहिर है उन्हें मालूम था, वो जब भी आए कि जमात इस्लामी जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, वो सारे मामला। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अरबों रुपए वापस दिलाए लोगों को। हर हफ्ते यहाँ से चेक तकसीम होते हैं और जमात इस्लामी वाहिद उम्मीद है। यही नहीं, मलिक रियाज के बाद तो यहाँ जो सोसाइटियाँ हैं तकरीबन 140 के करीब सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिन्होंने पैसे खाए हैं, बिल्डर्स हैं, लोग परेशान हैं, इदारे नूरिया का आते हैं और हमारी कमेटियाँ फिर उस पर काम करती हैं, यहाँ से फैज़ियाब होके जाते और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है हम काम कर रहे हैं। असल में हमें इस वडेरा शाही के और जालिमों के चुंगल से लोगों को निकालना है। और ये जो रैकेट मुख्तलिफ आजमाए जाते हैं और बिल्डर माफिया का और मलिक रियाजों जैसा एक तसल्लुत शहर पे कायम है, और उससे हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए निकले और इंशाल्लाह तो ये बहुत आप बड़ा रिलीफ पैगाम मैं लेना चाहूँगा। कराची में बहुत से माफिया हैं, वाटर माफिया, टैंकर माफिया, रेती बजरी माफिया, माफिया ही माफिया हैं, बिल्डर माफिया भी है। बिल्डर्स हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन जो नहीं अच्छे उनको माफिया कहेंगे। उन बिल्डर माफिया के लिए दो टोक पैगाम क्या है? देखिए, दो टोक पैगाम तो यही है कि देखें, शहरी आपके ऊपर जब एतमाद करते हैं तो आपको चाहिए कि उनके एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं, और प्रोजेक्ट जिस तारीख का आप कह रहे हैं, जिस साल का कह रहे हैं कि हैंड ओवर करेंगे, वो कर दें। लेकिन अमलन ऐसा नहीं हो रहा। 140 से ज़्यादा सोसाइटीज़ और बिल्डर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उनके बेशुमार लोग हमारे पास आते हैं। ये तो प्राइवेट बिल्डर्स का मामला है कि जिन्होंने परेशान किया हुआ है। खुद गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे हॉक्स बे स्कीम है, जैसे लाइन एरिया का प्रोग्राम है, जिस तरीके से और जो गवर्नमेंट के केडीए के तेसर टाउन के मामलात हैं, सुरजानी टाउन के मामलात हैं, ये तो केडीए के प्रोजेक्ट थे ना। ये प्रोजेक्ट भी इल्तवा का शिकार है और इसमें फ़ाइलों की डुप्लीकेशन चल रही है। जमात इस्लामी ने जो शोबा कायम किया है, हम रिलीफ दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इख्तियार मिलने के बाद, सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद अगर आपने मुंतखब किया तो हम इंशाअल्लाह सबसे पहले लोगों के डूबे हुए पैसे और कब्जा किए हुए प्लॉट और घर उनको वापस दिलवाने की भरपूर कोशिश करें। भाई ये देखें नाज़रीन, जमात इस्लामी के पब्लिक के जनरल सेक्रेटरी नजीब अयूबी, जो कि PS 102 के उम्मीदवार भी हैं, ये वादा कर रहे हैं, अभी तक आज की तारीख तक न इक़्तिदार है न इख्तियार है, तो लोगों के अरबों रुपए वापस करवा चुके हैं। मैं दुआगो हूँ कि ऐसे लोग अगर हम पाकिस्तान की सियासत में अमली तौर पर सामने आ जाते हैं, लोग इनको अपने वोटों की ताकत से मुंतखब कर देते हैं, तो पाकिस्तान एक बेहतर तब्दीली का मुतहम्मिल होगा। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही बर्बादी का शिकार है। इस शहर में उन लोगों ने जो शहर को अपना कहते थे और वोट भी अपने ही बन के मांग लिया करते थे, मांग रहे हैं, उनके हाथों, उनके हलीफों के हाथों इस शहर को नोच दिया गया। नोच के, खसूट के इस शहर को ऐसे फेंक दिया गया जैसे एक ऐसी लाश जो सरबरीदा लाश की तरह। आप हर इलाके को देख लें, चाहे वो आपका हल्का इंतखाब हो या उससे आगे पीछे के इलाके, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक सिंध की सियासी बड़ी जमात जो गुज़िश्ता 35 सालों से हुक्मरां है, वो 22,000 अरब रुपए इस्तेमाल कर चुकी, और बकाया उनके साथ हमने वाला हम प्याला रह चुके। जमात इस्लामी उनको काउंटर कैसे करने जाएगी, और उनको काउंटर करने के साथ साथ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि गुज़िश्ता कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नाजरीन जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बन के दोबारा सामने आ गई। वजह यूँ थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर मुंतखब हो चुके हैं कराची के, उनके ऑल टुगेदर मिला के 2,75,000 कुछ 100 वोट थे, और अकेले जो जमात इस्लामी ने कराची के हलकों से वोट को गैदर किया वो तकरीबन 1 मिलियन की फिगर आ रही थी, यानी 10 लाख वोट थे। लेकिन अचंभे की और हैरत की बात यह है कि 2,75,000 वाला मेयर मुंतखब होता है और 1 मिलियन वोट वाला अपोजिशन में आ जाता है। तो ये बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं तफसीली चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं
کہ یہ معاملات کیسے سیٹل ہوں گے اگر آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو، اور اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال چونکہ بہت سارا طوالت اختیار کر گیا ہے تو اس میں سے مجھے چیزیں تشریح کر کے جواب دیں گے۔ میں منشور کی جب بات کر رہا تھا تو اس میں ایک بہت اہم حصہ رہ گیا مہنگائی۔ جماعت اسلامی سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرے گی، اور اس وقت جو صورت ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سال میں بجلی کے 1 یونٹ پہ 47 روپے بڑھے ہیں جی، یعنی یہ عالم ہے کہ 1 یونٹ بجلی 47 روپے مہنگی ہو گئی ہے، تو جس کا 250 اور 300 یونٹ آتے ہیں تو وہ اس کو کتنا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری اہم ترین بات کراچی کے اندر کہ الیکٹرک جو بجلی کا لائسنس دیا گیا ہے، جماعت اسلامی بھرپور ریزسٹنس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صحیح کمپنیوں کو لائسنس دیے جائے تاکہ ایک مقابلہ پیدا ہو سکے اور بجلی کے نرخ کم آ سکے۔ اسی طریقے سے آٹے کی جو بوری 700 روپے میں ملتی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، آج یہ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ اس میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے آٹے کی ایک بوری۔ تو جس طریقے سے مہنگائی روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ایک مصنوعی اضافہ ہے، اور یہ سارے پیسے تو جماعت اسلامی اس کو 2018 کے ریٹ کے اوپر انشاءاللہ واپس لانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد اب آ جائے کراچی کے حالات پہ۔ کراچی کے حالات میں اب مسئلہ دیکھیے زبان اور بیان کا نہیں ہے، اب مسئلہ کس نے لوٹا ہے یہ لوگ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ایک پارٹی وہ ہے کہ جو ہر دور کے اندر اقتدار میں رہتی ہے، اور اس کی عوام سے کوئی وابستہ نہیں، اس کے ووٹر سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا لینا دینا صرف اور صرف بریف کیس میں ہے کہ کون اقتدار میں آتا ہے اور کس سے کس بنیاد کے اوپر معاملہ فٹ ہوگا اور کتنے بریف کیس لینا ہے۔ تو یہ بچہ اس بات کو جانتا ہے، تو ہمیں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، جو سب سے بڑا ڈینٹ کراچی پہ مارا ہے وہ پیپلز پارٹی نے مارا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ ووٹ لینے والی پارٹی ہے جماعت اسلامی، تو دوسری طرف جس نے اس کا تہائی بھی نہیں لیا اور تگڑم لڑا کے اپنی چھوٹے پاکٹس کے اندر ووٹ گیدر کر کے اس نے میئرشپ پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن اس میئرشپ پہ قبضہ کرنے میں بھی کس طریقے سے اس نے شب خون مارا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ہر جگہ سے تھو اور ملامت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو اچھی طریقے سے شہری جانتے ہیں، اور جماعت اسلامی ان دنوں میں بھی کام کر رہی تھی جن دنوں اس کے بعد کوئی اختیار نہیں تھا، یعنی پینڈیمک کے اندر آپ دیکھیں نا، جماعت اسلامی کا کارکن کرونا کے اندر نکلا، سیلاب کے اندر نکلا، اور ان علاقوں میں گیا جو سو کالڈ ان کے علاقے کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کے ووٹر نہیں ہیں، خیر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ ان کے علاقے نہ ہمارے علاقے، وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، تو جہاں مسلمان ہوگا، جہاں پاکستانی ہوں گے، ہم ان کے لیے کام کریں گے ارریسپیکٹ کہ ہمیں وہاں سے ووٹ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں۔ ایک ہماری حمیت ہے، ایک ہماری غیرت ہے، ایک ہمارا اخلاقی تقاضا ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس کانسٹیٹنسی کے اندر، آپ نے مسائل کی بات کی۔ یہ کانسٹیٹنسی بدقسمتی سے جو پچھلے ادوار رہے ہیں اس میں دوسری جماعتوں کے پاس رہی، لیکن جب نعمت اللہ صاحب کا دور آیا تو یہ بالکل ایسی تھی کہ جہاں پر کوئی مسائل، اس نوعیت کے مسائل کا سامنا بہرحال ہمیں نہیں تھا کہ یہاں گٹر ابل رہے ہوں، یہاں گٹر کے ڈھکن ہی موجود نہ ہوں، یہاں سیوریج کا نظام جو ہے تلپٹ ہوا ہو، اور پانی کی ایک بوند کو لوگوں کو ترسا دیا گیا ہے اس دور کے اندر۔ تو جو مسائل قومی اور صوبائی اسمبلی کے نہیں ہوتے، بدقسمتی سے ہمیں ان علاقوں میں وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ان علاقوں میں سیوریج لائن کے مسائل ہیں، ان علاقوں میں دوسرے مسائل ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور اس علاقے کو ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میری نظر میں یہ سارا پورا نقشہ موجود ہے، ایک ایک گلی ہم وزٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہماری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ان مسائل کے اوپر لوگوں کو پریشان نہیں ہونا پڑے، پریشان ہوں وہ ان مسائل پہ ہوں کہ یہاں ٹیکنیکل یونیورسٹی کب بنے گی، کتنے تعلیمی ادارے آئیں گے، اور ان بچوں کو کس طریقے سے ہم داخلے دیں گے، اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ان معاملات میں پریشان نہیں ہونا ہے ہمارے کہ ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا، ہمارے گھر کے آگے سیوریج پڑا ہوا ہے، ہماری بجلی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ان مسائل کو اچھی طرح جانتی ہے اور ان کو حل کرنے کا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہے، ہمارے پاس ایک وسیع ٹیم ہے۔ اب آ جائیں کہ میں ان مسائل پہ کیوں نہیں بات کر رہا جو زبان سے متعلق ہے، اس لیے کہ زبان سے متعلق مسائل کو کراچی کے شہری خود ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ یہ شہر منی پاکستان ہے، اس منی پاکستان کے اندر ہر فرد چاہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اس کے نزدیک یہ مسائل اب بہت دور کی بات۔ انہوں نے گزشتہ 6-8 سالوں کے 10 سالوں کے اندر متواتر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ان کو ایکسکیوز کرتے کرتے ایک لوٹے کے اندر بند کر دیا ہے، اور وہ لوٹا اب ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، جو زیادہ بولی لگا دیتا ہے وہ لوٹا ادھر چلا جاتا ہے۔ تو مطلب وہ لوٹا
اور اس میں بہت سارے لوٹے، کیا آپ کے لیے سیاسی مہازرائی کا باعث نہیں بنے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کنسیڈر بھی کیا جانا چاہیے، بالکل نہیں. ہمیں بیانڈ دیٹ اس سے آگے سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جس چیز کو عوام سمجھ چکے ہیں، ریجیکٹ کر چکے ہیں، ان کو ہم زیر بحث لانا. انہوں نے یہ اوقات اپنی خود بنائی، انہوں نے اپنی اوقات خود بنائی ہے. دیکھیں کل جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے وہ کل بھی گالیاں دیں گے. ابھی کسی کے کہنے پہ یہ بیٹھے ہیں، اور میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ انتخابات کے اندر جو بھی نتائج آئے، یا تو یہ انتخاب سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے یا انتخاب کے 2 دن بعد کسی اور کے ساتھ ملنے کی تیاری کر رہے ہوں. اچھا سر، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت لے لیا کرتی تھی. اب پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سارے سیاسی جتھے اکٹھے ہیں اور وہ اتحاد بنا کر پیپلز پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں. صرف جماعت اسلامی اکیلے کھڑی ہوئی ہے، جو جماعت اسلامی اکیلے نہ کسی کے الحاق میں ہے نہ کسی کے اختلاف میں، اکیلی سیاست میں اکیلے الیکشن لڑ رہی ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کچھ دنوں پہلے اپنے بیان میں کہا کہ سندھ میں حکومت سازی اب جماعت کے بغیر نہیں ہو سکے گی. اس بیان کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ بیان بڑا دو ٹوک ہے، بہت واضح ہے، اور ان کی پورے سندھ کی سیاست پہ گہری نظر ہے. انہوں نے تو پیپلز پارٹی کا بھرپور طریقے سے تجزیہ کر دیا کہ یہ 40 وڈیروں کا ایک گروپ ہے جو کہ اپنے اس گروپ کی بنیاد پہ یہ جیت رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے دائیں بائیں الائز جو فلاں گروپ ہے اس کو ہٹا دے تو اس میں ایک دفعہ اور کسی پارٹی کی حکومت بھی بن گئی تھی. تو اس کو توڑنا، اس میتھ کو کوئی مشکل نہیں ہے. اور جماعت اسلامی جس بھرپور قوت کے ساتھ عوامی سپورٹ کے ساتھ آگے جا رہی ہے، تو میں بھی اس بات پہ یکسو ہوں کہ جماعت اسلامی سندھ حکومت کا پارٹ بنے گی اور اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. سندھ حکومت کیونکہ آپ کے سیاسی نظریات اور سیاسی جدوجہد، پیپلز پارٹی جو کہ بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ میں ان کی اکثریت ہے، سندھ کے تمام دیہی علاقوں میں اور اب شہری علاقوں میں بھی پرفارمنس بیسڈ کام کر رہے ہیں، اس سے ان کو امید ہوگی کہ ان کو سیٹیں ملیں. تو کیا جماعت اسلامی آئندہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی سے اتحاد میں جائے گی؟ دیکھیے، اتحاد کے سوال کو تو آپ بالکل ہی دماغ سے نکال دیں. جماعت اسلامی اپنے نشان پر، اپنے نظریے پر اور خدمت پہ بلیف کرتے ہوئے کام کرتی رہے گی اور کام کر رہی ہے. اور یہ مقام الحمدللہ عوام نے ہمیں دیا ہے، ہمارے واضح موقف نے ہمیں دلوایا ہے کہ عوام نے جس طریقے سے تمام پارٹیوں کے مقابلے میں بلدیات میں ہمیں ووٹ دیا اور کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بنوایا، تو ہم عوام کے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائیں؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے کیسے مل جائیں کہ جو مستقل عوام کو نچوڑنے کا کام کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں؟ تو ہم ان کے ساتھ مل تو نہیں سکتے. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا ہم حصہ ہوں گے اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، عوام کے اعتماد کی بنیاد پہ، عوام کے ووٹوں کی بنیاد پہ. انفرادی حیثیت میں بیٹھیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا مشکل سوال آپ سے میں لینا چاہوں گا. ابھی آپ نے حالیہ 1 سال پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے اور میئر کے الیکشن پورے 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد کروائے گئے، جس میں نتائج کو یکسر بدل دیا گیا. الیکشن کمیشن اب بھی وہی ہے، عملہ بھی وہی ہے، معاملات بھی وہی ہیں. تو آپ کو اب اس الیکشن کمیشن کے زیر انتظام یا زیر جو ہے معاملات جو ہوں گے، تو آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا. جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن پروسیس سے باہر ہو جائیں. دیکھیں، جو بھی سرکمٹانسز ہوتے ہیں، جو بھی فیلڈ بچھائی جاتی ہے، اور وہ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھے لوگ اس مقابلے سے آؤٹ ہو جائیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے. لیکن اگر یہ چیز تصور کرتے ہوئے آپ بھاگنے کی پالیسی اختیار کریں گے، ہم نے دباؤ ڈالا اور ہمارے دباؤ کے نتیجے میں بلدیاتی انتخاب ہوئے بھی. 3 دفعہ تو انہوں نے ملتوی کرنے کی کوشش کی نا، لیکن یہ جماعت اسلامی تھی جو ان کو کان سے پکڑ کے بلدیاتی انتخابات میں لائی. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر اپنی انتظامیہ، اپنے ROs، اپنے DROs اور الیکشن کمیشن کے بغل بچہ بن کے کام کیے اور ابھی بھی وہی ہوں گے. تو ہمیں پچھلے تجربوں سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں اب روکنے کے طریقے بھی جماعت اسلامی الیکشن میں اپنے ووٹرز کے ووٹ کا تحفظ بھی کرنے، ہم نے یہ سیکھا ہے پچھلے الیکشن سے کہ جس وقت آپ بیلٹ کی حفاظت کرنا سیکھ جائیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا نتائج کو تبدیل کرنا. تو الحمدللہ ہم نے ماضی سے بہت سبق سیکھا ہے اور بیلٹ ڈلوائیں گے بھی انشاءاللہ اخلاقی بنیاد پہ، اور بیلٹ باکس کی حفاظت بھی کریں گے. دیکھیں، آپ کا ووٹر صبح گھر سے باہر آتا ہے، آپ کی خواتین ووٹ ڈالنے باہر آتی ہے. ووٹنگ کا عمل آپ کے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد ہم بھی دیکھتے ہیں، رپورٹنگز میں رہتے ہیں. جماعت اسلامی والے بڑے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنا آئینی
اور اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ووٹ ڈالنے آتے ہیں، لیکن ان کا ووٹ بعد میں میٹیریلائز نہیں ہو پا رہا ہوتا، کیونکہ یہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج مجھ سمیت کئی صحافتی اداروں کے لیے، کئی نیوز چینلز کے لیے کوئی بول نہ سکے، لیکن حیران کن ضرور تھے۔ نہیں، نتائج حیران کن نہیں تھے، نتائج جماعت اسلامی کے حق میں تھے۔ جی وہی اسی میری بات ذرا الفاظ کے فرق سے بات صحیح کریں، نتائج جماعت اسلامی کے حق میں تھے، اور 9 ٹاؤن اس تمام تر دھاندلی کے باوجود ہمارے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو دھاندلا مچایا اور جو کیسز اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں، اس میں بھی سارے کیس ہمارے، اس میں بھی ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن بغل بچہ بنا ہوا ہے، ان کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی، ان کیسز کے اوپر بلایا نہیں جا رہا، اور ایک ایسی ون لائنر سی کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تو آپ حکومت سنبھالیں۔ تو یہ تمام ہتھ کنڈے جو ہیں تو جماعت اسلامی کے پیچھے تو عوام نے ثابت کر دیا۔ اب جماعت اسلامی کے ووٹر کا تعلق صرف جماعت اسلامی سے نہیں ہے، اس چیز کو بھی میں واضح کر دوں، جماعت اسلامی کا ووٹر اب پوری کراچی کا ووٹر ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو۔ دیکھیے اب وہ امید کی جو کرن ہے وہ حافظ نعیم الرحمان، اور میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے، لیکن وہ کراچی کے لیے فوقیت دیتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان کی جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اور یہی نظریہ اس وقت کراچی میں کام کر رہا ہے اور کرے گا بھی آئندہ۔ نجیب صاحب، ابھی آپ کچھ عرصے سے الیکشن کمپین میں بھی ہوں گے، مختلف علاقوں میں جا بھی رہے ہوں گے، دورہ بھی کریں گے، عوام کا کیا رسپانس آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں الحمدللہ عوام تو بہت پازیٹیو ہے، ہم جہاں جہاں عوام میں ہیں ہی اور جانا بھی ہو رہا ہے الیکشن کمپین میں، تو انہوں نے ہر ایک کو دیکھ لیا، کسی کو 3.5 سال آزما کے دیکھا، کسی کو 35 سال آزما کے دیکھا، اور کسی کو بار بار آزما کے دیکھا۔ تو آپ کو میں یہ بات ان سب کے بارے میں بتائیے، بار بار والوں کے بارے میں بھی، ایک بار والوں کے بارے میں بھی، اور 35 سال کے لوگ ان کے بارے میں فرداً کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ دیکھیں اردو بولنے والی آبادی کیا کہتی ہے؟ ان کی چوائس جماعت اسلامی، پنجابی بولنے والے چوائس جماعت اسلامی، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہوں۔ میں نے تو براڈ اسپیکٹرم میں آپ کے سامنے یہ بات کی ہے نا کہ جس 35 سال 30 سال جو بار بار یہاں پر قابض ہوتے ہیں نام بدل کے اور چہرے وہی ہوتے ہیں، ان سب کو لوگ جان چکے ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ میدان عمل میں کون سی پارٹی کھڑی رہنے والی ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ اور اگر 3.5 سال کا ذکر کیا جائے تو ان سے اتنی ہی بات کی جائے جتنا دور اقتدار انہیں ملا، لہٰذا اس پہ جماعت اسلامی ہے جو ان کی ہمدردی میں بات کرتی ہے، تو ان کے لیے بھی رائٹ چوائس جماعت اسلامی ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں ووٹ دیں اور اس کے بعد دیکھ رہے ہوں کہ کون کس پارٹی کے ساتھ مل گیا۔ جیسے بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے ووٹ تو دیا اور جتوایا بھی، لیکن یہ کہ 31 ممبران جو ہے کسی اور جگہ پہ، ابھی کیا پتہ گرفتاری کے ڈر سے جیتنے کے بعد اور کیسز کے نام پہ اور فلاں تھریٹ کے نام پہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مل جائے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے۔ لہٰذا اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو میدان عمل میں کھڑا ہے، جو ہمارے کام کر رہا ہے، اسی کو ووٹ دیں تاکہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ نجیب صاحب یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی بحیثیت ایک مرکزی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت اس کراچی شہر کو کیسا شہر دیکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا عمیر۔ جماعت اسلامی کراچی کو ویسا دیکھنا چاہتی ہے جیسا پورا پاکستان ہے۔ پورے پاکستان میں میٹرو چل رہی ہے، پورے پاکستان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، موبائل رکھ نہیں سکتے، بائک نئی خرید نہیں سکتے، بیوی بچوں کے ساتھ آپ رات کو نکل رہے ہیں، ٹینشن زدہ ہوتے ہیں، یہاں پارک کا نظام درہم برہم ہے، پانی گھروں میں آ نہیں رہا، بجلی سردی کے موسم میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو جماعت اسلامی کراچی کو ویسا کراچی دیکھنا چاہتی ہے جیسے نعمت اللہ خان کے دور میں تھا، جیسا کراچی میئر عبدالستار افغانی مرحوم کے دور میں تھا، کہ ٹیپ واٹر کے اندر گھر کے اندر پانی آتا تھا، ٹینکروں کا کوئی تصور نہیں تھا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ لوگ جانتے نہیں تھے، بجلی جو ہے 1 روپیہ 27 پیسے اور 25 پیسے ہائیسٹ ریٹ ہوتے تھے، ٹیرف کا کوئی کلچر نہیں تھا، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سنی ہی نہیں تھی۔ تو ہم ایسا کراچی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے اندر 33 تعلیمی ادارے یعنی کالجز نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے دور اقتدار کے اندر بنائے تھے، ہم ویسا بنانا چاہتے ہیں۔ کراچی کے اندر 2 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں، 2 IT کی یونیورسٹیاں ہم دینا چاہتے ہیں۔ کراچی کے اندر کوئی یونیورسٹی اس وقت نہیں ہے NED کے علاوہ جو گورنمنٹ سطح پہ کام کر رہی ہو، اور تعلیم کو کہاں لے گئے ہیں یہ، یعنی 800 اور 1000 گنا روپے کا اضافہ کر دیا ہے تعلیم۔ ایک غریب مڈل کلاس اپنے 2 بچوں کو نہیں پڑھا سکتا،
تو ہم فری تعلیم پہ بلیو کرتے ہیں، فری تعلیم دیں گے انشاءاللہ، آئی ٹی کی ٹریننگ دلوائیں گے انشاءاللہ العزیز، یہاں پر آئی ٹی کے ہم کورسز کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کے لیے پلاننگ بھی ہو چکی ہے۔ پھر اسی طریقے سے خواتین کے لیے ہم ٹریننگ کا بندوبست کریں گے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے کس طریقے سے مہارت حاصل کر سکتی ہیں آئی ٹی کے اندر اور دیگر دستکاری فیلڈ کے اندر اور پروڈکشن فیلڈ کے اندر۔ تو ایک ایسا انشاءاللہ انوائرمنٹ ہوگا کہ آپ کراچی میں گھومتے ہوئے فخر محسوس کریں گے، اور یہ 17 سال پہلے لوگ اس کا ایکسپیرینس اچھی طریقے سے کر چکے ہیں، تو میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے پاس ویژن 2025 اور 2030 موجود ہے، آن پیپر موجود ہے، تمام منصوبہ بندی نعمت اللہ خان صاحب کر کے جا چکے ہوئے تھے، ٹیمیں بنی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پورا کام کر لیا ہے۔ جیسے ہی کراچی اور صوبائی حکومت ہمارے پاس آتی ہے، عوام ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں لے کے آتے ہیں، تو انشاءاللہ ویژن 2030 کے اوپر ہم کام شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر ہم سب سے پہلے ٹیکس اسٹرکچر کو توڑیں گے۔ کراچی کے اندر جو مہنگائی کی انہوں نے انتہا کی ہوئی اور کے الیکٹرک کو اور سوئی گیس کو شتر مہار چھوڑا ہوا ہے، اس کو لگام ڈالیں گے انشاءاللہ، کراچی کا شہری خود بخود ریلیکس محسوس ہوگا۔ ناظرین، میرے ساتھ انٹرویو میں تھے نجیب ایوبی صاحب، جو اپنی سیر گفتگو سے ہمیں جو ہے معطر کر رہے تھے۔ یہاں میں چاہوں گا اپنے حلقہ انتخاب کے ووٹرز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر۔ میرے حلقہ انتخاب جو ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، اور یہ شروع ہو رہا ہے عسکری سے لے کے قائد اعظم کے مزار اور دائیں بائیں کی تمام آبادیاں، جس میں حیدرآباد کالونی، فاطمہ جناح کالونی، پی آئی بی کالونی، پٹیل پاڑا، سولجر بازار، گارڈن ایسٹ اور سرکاری کوارٹر جن کا میں نے ذکر کیا، ان تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس دفعہ جماعت اسلامی پہ بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کیجیے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات میں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جماعت اسلامی کے بیاس کے اوپر کہ جماعت اسلامی کا کارکن ظاہر ہے بددیانت نہیں ہو سکتا، خائن نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بدکردار نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترجیحی بنیاد پہ اس علاقے کے تمام مسائل کو عبادت سمجھتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ہم نے سیلاب کے اندر کیا، جیسے کہ ہم نے کرونا کے اندر کیا، جیسے کہ ہم نے بنو قابل کے نام پہ اختیارات نہ ہونے کے باوجود صرف جماعت اسلامی کی بنیاد کے اوپر 2 لاکھ سے زائد گریجویٹ معاشرے کے اندر تیار کر کے دے دیے ہیں، اور اسی کراچی کے نوجوانوں کو تیار کیا ہے۔ تو آپ اعتماد کیجئے، انشاءاللہ میں اور ہماری ٹیم بھرپور طریقے سے آپ کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کریں گے۔ ناظرین، میں بھی آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا، یوں کہ جاگ کراچی ایک صرف سوشل میڈیا چینل نہیں، ایک ایسا سوشل پلیٹ فارم ہے، ایسا ایک سماجی ادارہ ہے کہ جو کراچی شہر والوں کو سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے اور آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آئندہ ہونے والے ممکنہ انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو جو بھی جس کو بھی ووٹ دے، چاہے وہ آپ کے ووٹ لینے کے بعد اپوزیشن میں بیٹھے یا حکومت سازی کا حصہ بنے، اس کے منشور کے مطابق ضرور باز پرس کیجیے گا کہ تم نے ہم سے الیکشن سے پہلے یہ وعدے وعید کر رکھے تھے، اب تم منتخب ہو چکے ہو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں۔ ہمیں اقتدار حاصل کرنے کے چکروں میں نہ پھنساؤ کہ ہمارے پاس اقتدار ہے اور اختیار نہیں، اختیار ہے اور اقتدار نہیں۔ الیکشن میں ووٹ دیا ہے، آپ منتخب ہو گئے ہو، تو آپ اب اس ایم این اے ایم پی اے شپ کا قرض اپنی پرفارمنس سے اتاریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ پروگرام کا عنوان ہے الیکشن 2024، عوام نامزد امیدوار، جاگ کراچی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور کسی اور امیدوار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔